یہ ہمارا باب شروع ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات سے متعلق۔ مرض النبی و وفاتی ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اور وفات۔ 1701 حدیث نمبر ہے۔ اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا، کچھ آہستہ سے فرمایا تو وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ بلایا اور کچھ آہستہ سے فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اسی مرض میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ یہ سن کر میں رونے لگی تو دوبارہ جب آپ نے بلایا تو یہ فرمایا کہ اہل بیت میں سے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گی، تو یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے صرف 6 ماہ بعد ہی دنیا سے چلی گئی تھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشین گوئی کی تھی، تو اس لیے وہ اس بات پر خوش ہوئیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد جا کر ملیں گی۔ 1702 حدیث نمبر ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض کی حالت میں تھے سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی اس وقت تک وفات نہیں پاتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ دنیا یا آخرت کا اختیار نہ دے دیں۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اس بیماری میں جس نے آپ میں وفات پائی یہ سنا، آپ کا گلا بیٹھ گیا تھا اور آپ یہ آیت پڑھتے تھے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: انعم اللہ علیہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ نے جن پہ انعام کیا ان کو ساتھ دے گا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ تو فرماتی ہیں جب آپ یہ آیت پوری پڑھتے تھے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں رہنے کو پسند کر لیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا تھا، آپ چاہیں تو دنیا میں رہتے رہیں، چاہیں تو پروردگار کے پاس آنے کو پسند کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کیا۔ 1703 حدیث نمبر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی حالت میں فرمایا تھا، کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوا جب تک دنیا میں جنت میں اس کو مقام نہیں دکھلایا گیا، پھر اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ چاہے تو دنیا میں رہے یا آخرت کو اختیار کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، پھر افاقہ ہوا تو نگاہ گھر کی چھت کی طرف لگائی اور فرمایا: اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ بلند رفیقوں میں رکھ، یعنی آخرت میں مجھے اپنے قریب رفاقت عطا۔ سیدہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب آپ ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، اور مجھے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اچھا جی، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا ہے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ نصیب فرما، آخری حصے میں جا کے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ نصیب فرما، یہ مفہوم ہے ان الفاظ کا۔ رفاقت اعلیٰ سے مراد وہی ہے جن کا ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، الذین مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 1704 حدیث نمبر ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، بلکہ یہاں پہ معوذات لکھا ہے جس میں سورہ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص شامل ہیں۔ معوذتین سورہ فلق اور ناس کو کہا جاتا ہے، یعنی 2 وہ صورتیں جن سے اللہ کی پناہ لی جاتی ہے، اور یہاں پہ معوذات یعنی زیادہ صورتیں آپ پڑھتے تھے جس میں سورہ فلق، ناس اور سورۃ اخلاص بھی شامل ہیں۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم فرما لیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ اپنے بدن پر پھیرتے، تو جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں نے یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کر کے ان کو نبی کے جسد اطہر پہ پھیرا۔ 1705 حدیث نمبر ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں نے بغور سنا تو آپ یہ دعا فرما رہے تھے: اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق،
رفیق الاعلیٰ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بلند رفیقوں سے ملا دے۔ اس دعا کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ 1706 حدیث نمبر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وفات کے وقت میرے سینے پر تھا۔ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی۔ 1707 حدیث نمبر یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بیماری میں ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ابو الحسن آج رسول اللہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے آج اچھے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی کہ عبداللہ بن عباس کے والد جو نبی پاک کے چچا تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی چچا تھے، چچا اور بھتیجا آپس میں بات کر رہے ہیں۔ چچا اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ کی قسم تم 3 دن کے بعد لاٹھی کے آدمی رہ جاؤ گے، یعنی جو چاہیں تو تمہیں ہنکا لے جائے، اور اللہ کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں عنقریب گزر جائیں گے۔ میں بنی عبد المطلب کی موت کے وقت کی علامات کو خوب پہچانتا ہوں۔ چچا تھے نا، جانتے تھے، اپنے خاندان کے لوگوں کو فوت ہوتے دیکھا تھا کہ جب ان کے وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اکثر خواتین آپ کے خاندان کی ہوتی ہیں، پہچان لیتی ہیں کہ اس نے اب نہیں بچنا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیماری تھی مرض الوفات کی، اس کو دیکھتے ہوئے بھانپ گئے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہ سکیں گے زیادہ دیر، اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاس آئے اور ان سے کہنے لگے 3 دن زیادہ سے زیادہ ہیں ہمارے پاس، تو ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی میں ان کی علامات کو پہچانتا ہوں، تو آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں دریافت کر لیں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی بنی ہاشم کو خلافت دیں تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے، اور اگر آپ کسی دوسرے کو خلیفہ بنانا پسند کریں تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ہمارے بارے میں اچھے سلوک کی بابت فرما جائیں، یعنی کسی اور کو خلیفہ بنائیں تو ہم سے اچھا سلوک کرنے کا حکم تو دے جائیں نا، کم سے کم کوئی وصیت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا سوال کیا اور آپ نے منع فرما دیا تو پھر لوگ کبھی بھی ہمیں خلیفہ نہیں بنائیں گے، اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کا سوال نہیں کروں گا۔ جی یہاں پہ 2 باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذکر کی، ایک تو یہ کہ میں رسول اللہ سے خلافت نہیں پوچھ سکتا، اس کے بارے میں میں سوال نہیں کروں گا کہ مجھے خلیفہ نامزد کر دیا جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلافت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ اگر رسول اللہ نے منع کر دیا پھر تو کوئی چانس ہی نہیں رہ جائے گا کہ کوئی لوگ ہمیں خلیفہ بنانے کا کبھی سوچیں بھی، یعنی اگر کوئی اور اس قابل نہ بھی رہا کبھی اور ہم بنو ہاشم کو خلافت لینا پڑی تو لوگ کہہ دیں گے کہ رسول اللہ نے تو اس خاندان کو دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس لیے ان کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہاں سے اس بات کی اچھی طرح وضاحت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا، جیسا کہ ہمارے ایک طبقہ فکر کا یہ عقیدہ اور ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت کی تھی کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ وہ اپنی اذان میں اور کلمے میں بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہو، البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے آخری لمحات میں فرمایا تھا ابوبکر صدیق سے کہو وہ نماز پڑھائیں، مصلی امامت پر کھڑے ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہیں، وہ نہیں پڑھا سکیں گے آپ کی جگہ، کسی اور کو حکم دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا تھا تم مجھ سے مصر کی عورتوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ زلیخا فرفتہ ہو گئی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام پہ، ایسا بھی اس میں کیا ہے، کہہ تو وہ یہ رہی تھیں لیکن اندر ان کے بات یہ تھی کہ ہم بھی تو دیکھیں ایسا بھی کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہی تھی، وہ چاہ رہی تھیں کہ ان کے والد ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے نہ ہوں، کہیں لوگ اس کو بعد میں منحوس نہ جانے کہ یہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے تو نبی پاک دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظاہر وہ یہ کر رہی تھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل ہیں، لیکن دل میں یہ تھا کہ لوگ میرے والد کو باتیں نہ کریں۔ اپنے والدین کے لیے بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں۔ 1707 حدیث نمبر ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے
ایک نعمت ہے، یعنی احسان جو رب نے کیے ہیں نا مجھ پہ، نعمتیں انعامات فرمائے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک نعمت مجھ پہ اللہ نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے روز میرے تھوڑی اور سینے کے درمیان سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ رب تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت سے اعزازات سے نوازا، اور یہ بھی اعزاز انہی کے حصے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اور ان کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا۔ تو یہ بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات ہوئی، مرض تھا، بیمار تھے، تو آپ کی ازواج مطہرات نے تمام نے آپ کو اجازت دی تھی کہ وہ سیدہ عائشہ کے گھر ہی ٹھہرے رہیں، کہ روز چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک زوجہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کو مناسب جانا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی ٹھہریں تاکہ وہ تیمارداری بھی ہو سکے وہاں پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ مطمئن رہ سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ان سب نے اجازت دی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جس دن سیدہ کے باری کا دن تھا اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور اس دن اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ اور دوسرا احسان ایک اور ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میرا لعاب دہن اپنے نبی سے ملا دیا۔ ہوا یہ کہ ایک روز بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، مسواک لیے ہوئے آئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک دیے ہوئے تھی، یعنی اپنے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے ہیں، مجھے معلوم تھا آپ مسواک کو جیسا پسند کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا کہ ہر وقت میرے نبی مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے وہ مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن آپ پر سخت بیماری تھی تو میں نے کہا میں نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے چبا کر نرم کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک دانتوں پر پھیری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل یا پانی کا ایک کٹورا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے، چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلیٰ فی الرفیق الاعلیٰ، یہی کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی اور آپ کا ہاتھ گر گیا۔ آخری وقت میں جو نبی پاک کی دعا تھی اللہم فی الرفیق الاعلیٰ فی الرفیق الاعلیٰ، یہی دعا آپ کے لبوں پہ جاری تھی اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ بہت مشہور ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو قبض کیا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے کہا کہ بہت سخت تکلیف ہے۔ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ میرا تو ارادہ بھی نہیں ہے آپ کو تکلیف دینے کا، میری کیا مجال کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟ آپ نے فرمایا تمہارا ارادہ نہیں ہے اور مجھے اس قدر شدت کی تکلیف ہے تو میرے امت کے جن گناہ گاروں کو تم تکلیف دو گے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ جو دکھ میری امت کو موت کے وقت دینا ہے وہ مجھے دے دے، میری امت پہ کوئی تکلیف نہ آنے پائے۔ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے، خود گھڑی ہوئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی سختی اس قدر شدید تھی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کے بعد کسی کے لیے بھی موت کی سختی کو برا نہیں جانا، یعنی جب رسول اللہ کے لیے اتنی مشکل تھی روح کا پرواز ہونا تو کسی اور کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ 1709 حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی حالت میں دوا پلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے، ہم نے سمجھا کہ دوا جو ہے وہ بری معلوم ہونے کی وجہ سے مریض تو منع کیا ہی کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو فرمایا کیا میں نے دوا پلانے سے منع نہیں فرمایا تھا، پھر کیوں پلائی؟ ہم نے کہا کہ مریض تو دوا سے منع ہی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کو دیکھا کہ مجھے زبردستی دوا پلاتے تھے مگر عباس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک کے چچا تھے وہ اس میں شریک نہ تھے۔ تو اچھا تم لوگوں کی سزا یہ ہے، یعنی یہ آپ کے الفاظ کا مفہوم ہے، گھر میں کوئی آدمی باقی نہ رہے، سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے، ایک عباس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ موجود نہ تھے، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، باقی سب زبردستی دوائی پلائے جا رہے تھے، ہاں پلائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب پئیں، تو پھر وہ سب کو دعا پلائی گئی۔ جی یہ چونکہ وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، اور نبی کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ یہی فرماتے ہیں جو ان پر وحی اترتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکلا، نبوت کی زبان سے نکلا ہے، اس کو ویسے ہی مانا جائے گا، عام مریض کی طرح اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سب کو دوا پلانے کا حکم دیا۔ 1710 حدیث نمبر ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی شدت ہوئی تو بے ہوش ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ رو کر کہنے لگی ہائے میرے ابا کی تکلیف، جیسے بیٹیوں کی حالت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ پر اس روز کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آخری روز ہے تکلیف کا، اس کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو وہ رونے لگی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ اہل بیت میں سے تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی، تو وہ اس پہ خوش ہو گئی تھیں۔ 1711 حدیث نمبر ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جی یہ تھا باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے متعلق چند ایک باتیں ہم مزید اپنے عقیدے سے متعلق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ اور ایمان مضبوط فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کروڑوں رحمتیں، برکتیں، درود و سلام نازل فرمائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت کچھ یہ تھی کہ ہر کوئی صدمے میں اور غم میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار سونت کر مسجد نبوی کے اندر لہرانے لگے اور کہنے لگے جس نے کہا میرے نبی فوت ہو گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ صحابہ جو پہلے ہی پریشان تھے مزید پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی، جلدی سے مسجد میں آئے اور آ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے فرمایا بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ گئے تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ یہ ذکر کیا مَن یعبد اللہ فہو حی لا یموت، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کوئی موت نہیں۔ وَمَن یعبد محمدا فقد مات، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ وفات پا چکے۔ پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ پھر اس کے بعد تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان پر یہی کلمات ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے، پہلے بھی رسول گزر چکے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ دراصل یہ آیت تو نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد، لیکن اس کو دہرایا اس دن جا رہا تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اسی عقیدے کو رکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اہل بیت اطہار کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جو دونوں صحابی ایک انصار میں سے ایک مہاجرین میں سے، ابو عبیدہ بن جراح مہاجرین میں سے ہیں اور ابو طلحہ انصار میں سے ہیں۔ یہ دونوں اصحاب قبر کشائی کیا کرتے تھے، یعنی قبر بنایا کرتے تھے، اور یہ دونوں آپس میں مواخات مدینہ میں بھی بھائی بنائے گئے تھے انصار و مہاجر میں۔ ان دونوں کو پیغام بھجوایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے کہ آ کر تیار کی جائے، تو صحابہ میں یہ رائے متفق ہوئی کہ جو پہلے آئے گا وہ بنا لے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پہلے تشریف لے آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد مبارک تیار کی۔ یہ لحد تیار کرتے تھے، ابو عبیدہ بن جراح بگلی قبر بنایا کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بگلی قبر بناتے تھے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ صندوقی قبر، یعنی بالکل گڑھا جو کھودا جاتا ہے نیچے تک، وہ اوپر پھٹے وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور بگلی قبر لحد جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے جو قبر کا گڑھا کھودنے کے بعد اس کے طرف ایک طاق سا بنایا جاتا ہے اور اس میں میت کو رکھا جاتا ہے۔ مدینہ میں اسی قبر کے بنانے کا رواج تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ وہی ہیں جنہوں نے
غزوہ احد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنا سینہ پیش کیا ہوا تھا اور ایک ہاتھ ان کا شل ہو گیا تھا نبی پاک کی طرف آنے والے تیروں کو روکتے ہوئے۔ یہ خود اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر تیار کر رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا تو فردن جنازہ پڑھا گیا، جماعت جنازے کی نہیں ہوئی، اور اس میں بھی نبی پاک پہ درود ہی بھیجا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دینے والے صحابہ تھے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 بیٹے تھے، شکران اور قسم، شکران ان کے آزاد کردہ غلام تھے، قسم بن عباس اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اپنے والد عباس یعنی نبی پاک کے چچا کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے منہ بولے بیٹے کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، اور انہی افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں بھی اتارا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، لحد میں اتارتے وقت ان کی انگوٹھی قبر مبارک میں گری یا انہوں نے گرائی، پھر اس کو لینے کے لیے حضرت علی سے اجازت لے کر قبر میں اترے اور دیر تک نبی پاک کے ساتھ ٹھہرے رہے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ایسا انہوں نے اس لیے کیا اپنی انگوٹھی گرانے کا عمل تاکہ وہ اپنے نبی سے جدا ہونے والے آخری صحابی کہلائیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ پھر پیارے نبی کی قبر پہ مٹی ڈال دی گئی، اور جب یہ لوگ واپس پلٹے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے حضرت انس سے، جنہوں نے 10 سال سے میرے نبی کی خدمت میں تھے، ان سے پوچھا تھا فرتے غم میں کہ انس تم نے میرے نبی پہ مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ہی ایک اشعار بھی ہیں جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی وفات کی خبر جبرائیل کو دیں گے۔ یعنی وہ اس قدر غمزدہ تھیں کہ جیسے ہر کوئی اپنے کسی عزیز کو خبر دیا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کہہ رہی تھیں کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی وفات کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیں گے کہ اب وحی کا نزول بھی دنیا میں نہیں رہا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو زندگی بھر کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا نبی پاک کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں، یعنی کہ زندہ ہیں اپنی قبر میں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کا کوئی عزیز جس کی ایک سانس بھی چل رہی ہو، کیا اسے کوئی قبر میں دفن کرتا ہے؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان سے زیادہ 100 جانیں بھی وارڈ دینا ان پہ گوارا کر سکتے تھے، وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لحد مبارک میں دفنا سکتے تھے؟ اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائیں۔ اور یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں زندہ ہیں، یہ نبی پاک کی ان دعاؤں کے بھی خلاف ہے جو بھی ہم نے حدیث میں ذکر کی، اللہم فی رفیق الاعلی، اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ نصیب کرنا۔ رفاقت اعلیٰ سے مراد وہ بلند ترین مقام ہے جو نبیوں کی شان کے لائق ہے، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے، نہ کہ وہ قبر کی مٹی کے نیچے۔ بلند ترین مقام جو رب سے مانگا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی روح مبارک کو وہیں پہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر روضہ مبارک میں ہے، اور روح مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین مقام پر رکھا ہے جہاں ان کی شان کے لائق ہے، واللہ عالم۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی یا ان کی روح مبارک کو واپس ان کے قلب اطہر میں لوٹا دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ان کے جسد اطہر کو دفن کیا گیا، تو پھر تو نہ انہیں غسل دینے کی ضرورت تھی، نہ ان پہ جنازہ پڑھنے کی، نہ ان کو دفن کرنے کی۔ اور پھر نبی پاک نے جو دعا کی اور یہ کہا کہ میں آخرت میں جانے کو پسند کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں جو قرآن و سنت سے صحیح احادیث سے ہمیں مل رہی ہیں، جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ سب بھی مریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا ذکر قرآن سے ملتا ہے، صحیح حدیث سے ملتا ہے، اور صحابہ اکرام کے عقیدے اور اجماع سے ملتا ہے۔ جو کوئی اس کے خلاف ہے وہ اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات ہوتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عمر بھر غم زدہ کیوں رہتی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ چھوڑ کر